اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ اب یہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اسباب نزول جو ہوتے ہیں یہ بھی تفسیر بالمثال کی ایک قسم ہے. کیا بیان کرنے لگے ہیں ابن تیمیہ؟ ذرا آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا. ہاں جی، کیا بیان کرنے لگے ہیں؟ اسباب نزول، سبب نزول جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تفسیر بالمثال کی ایک قسم ہے. سبب نزول کا مطلب کیا؟ کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے بس اس آیت کا حکم صرف اسی آدمی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہیں بھئی، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر بالمثال ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس آیت کے حکم میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ داخل نہیں ہیں. سمجھ گئے علماء کرام؟ سمجھ گئے نا؟ چلیں، کہتے ہیں وَقَدْ يَجِيءُ كَثِيرًا مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا لا سیما ان کان المذکور شخصا کاسباب النزول المذکورۃ فی التفسیر کقولہم ان آیۃ الظہار نزلت فی امرأۃ، کیا لکھا ہوا آپ کے ہاں آگے؟ اوس بن صامت. چلیے، آپ کے ہاں تو مسئلہ پھر حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی ہاں. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقد یجیء کثیرا من هذا الباب، کہ اسی باب سے بہت دفعہ آتا ہے قولہم، ان کا قول. کن کا قول؟ مفسرین کا، سلف صالحین کا. کیا قول آتا ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے فی کذا، اس معاملے میں، فلاں معاملے میں، فلاں واقعے میں. مفسرین کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی. لا سیما خصوصاً ان کان المذکور شخصا، خصوصاً جب کہ وہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی آدمی ہو، شخصاً کوئی شخص ہو. ان کے کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی، کبھی کہتے ہیں یہ آیت فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آدمی کے بارے میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ اسباب نزول المذکورۃ فی تفسیر، جیسا کہ وہ اسباب نزول ہیں جن کا تذکرہ تفسیر میں آتا ہے. کقولہم، جیسا کہ ان کا کہنا. کن کا؟ سلف صالحین کا، مفسرین کا، کہ ان آیت الظہار، زہار والی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اوس بن صامت کی بیوی کے بارے میں. زہار کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی آدمی کا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، یعنی کہ جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے ایسے ہی تو میرے اوپر حرام ہے. تو یہ ہے زہار. اب یہ زہار والی آیت کس پارے میں ہے، کس صورت میں ہے جی؟ 28ویں پارے کے آغاز میں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ اوس بن صامت کی بیوی کے بارے میں. اوس بن صامت اور ان کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب مفسرین نے کہہ دیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اوس بن صامت کی بیوی کے بارے میں. تو اب زہار کا یہ حکم صرف اوس بن صامت اور ان کی بیوی کے لیے ہے، یا آج بھی کوئی زہار کر لے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جی؟ ہر ایک کے لیے یہی ہے. تو اوس بن صامت کا جو نام آتا ہے، ان کی بیگم کا جو نام آتا ہے، یہ تفسیر بالمثال ہے کہ وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے داخل نہیں ہیں. جو بھی زہار کرے گا وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے، کیونکہ لفظ عام ہے. لفظ کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم. الذین، کیا میں نے یہ الذین کا؟ جو لوگ. لفظ عام ہے کہ خاص ہے؟ عام ہے کہ جو لوگ بھی اپنی بیویوں سے زہار کر لیں ان کا حکم یہ ہے، ان کا کفارہ یہ ہے. تو اس لیے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، اور یہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے آیت نازل ہوئی تو یہ اس حکم کا حصہ ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ زہار والی آیت اوس بن صامت کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ پھر کیا ہوا؟ تفسیر بالمثال.
ایسے ہی وَإِنَّ آیَةَ اللِّعَانِ نَزَلَتْ فِي عُوَیْمِرَ الْعَجْلَانِ او ہلال ابن امیہ. مفسرین کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ لعان والی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے عویمر اجلانی کے بارے میں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نازل ہوئی ہے ہلال بن امیہ کے بارے میں. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. لعان والی آیت کون سی ہے جی؟ لعان کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی کسی بھی عورت پہ تہمت لگائے زنا کی، بدکاری کی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 4 گواہ لے کر آؤ. اگر 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر قذف کی حد لگے گی، تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. ایسے ہی جی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے بھی مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرنی. اولئک هم الفاسقون، اور یہ فاسق ہیں. لیکن اگر تہمت لگانے والا تہمت لگائے اپنی بیوی پہ تو صورتحال کچھ مختلف ہو گئی ہے، کیونکہ کسی اور عورت پہ تہمت لگائی ہے، کسی اور مرد پہ تہمت لگائی ہے، تو یا تو آپ 4 گواہ پیش کریں گے جو بتائیں گے کہ ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. 4 گواہ چونکہ آپ نہیں لا سکیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، تو پھر آپ پہ قذف کی تہمت لگانے والی حد لگے گی، کوڑے لگیں گے، اور معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ اپنے گھر، وہ عورت اپنے گھر جس پہ تہمت لگائی ہے، وہ مرد اپنے گھر جس پہ آپ نے تہمت لگائی ہے. لیکن بیوی کا معاملہ تو اور ہے. بیوی پہ جب آپ تہمت لگائیں گے تو اس کے بعد اس بیوی کو گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا. روز لڑائیاں ہوں گی، بلکہ معاملہ قتل کرنے تک جائے گا. آپ کہیں گے یہ میری عزت، میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، میں نے نکاح کیا ہے، میں نے حق مہر دیا ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کا جسم صرف میں استعمال کر سکتا ہوں. تو اس نے کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور گواہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ لعان ہوگا. لعان کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر اس کو 4 دفعہ یہ گواہی دینا ہوگی کہ میں جو تہمت لگا رہا ہوں، تہمت لگانے میں میں سچا ہوں، واقعی اس نے زنا کیا ہے. اور 5ویں بار کہے گا کہ اللہ کی میرے اوپر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اور پھر عورت وہ کیا کہے گی؟ وہ 4 بار کہے گی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ میرا خاوند جو میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے زنا کی، جھوٹا ہے. اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہو اگر میں جھوٹی ہوں تو یہ کیا ہوگا؟ لعان. یعنی کہ 5 دفعہ اس انداز سے مرد بات کرے گا خاوند، اور 5 دفعہ اس انداز سے عورت بات کرے گی، اور اس کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں رہیں گے، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے حمل ٹھہرا ہوا ہو، اب وہ بچہ اس خاوند کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے اس نے زنا کیا، میرا کوئی تعلق نہیں اس کے پیٹ سے. اب یہ بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ اس عورت کی طرف. یہ بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ اس عورت کی طرف. ولدیت کے خانے میں اسی عورت کا نام لکھا جائے گا. اسی لیے تو اس بیچارے نے لعان کیا ہے ساری دنیا کے سامنے. تو اب لعان کرنے کے خاوند کو فائدہ کیا ہوا کہ اس پہ اب 80 کوڑے نہیں لگیں گے. 80 کوڑے. اچھا عورت کو کیا فائدہ ہوا؟ شادی شدہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ کہ اس کو سنسار کیا جائے. اب چونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، تو اس انداز سے 5 مرتبہ گفتگو کر کے وہ رجم سے بچ جائے گی، سنسار ہونے سے بچ جائے گی، لیکن اس خاوند کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی. اب یہ دونوں الگ ہو جائیں گے. تو یہ ہے لعان. اچھا مفسرین کیا کہتے ہیں کہ لعان والی آیتیں نازل ہوئی ہیں کس کے بارے میں جی؟ عویمر اجلانی کے بارے میں. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے.
اور کچھ کہتے ہیں جی ہلال بن امیہ کے بارے میں. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اچھا اب کیا ہم آج کل اگر یہ مسئلہ پیش آئے تو کیا ہم کہیں گے بھئی نہیں آج کل لیان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایت تو ویمر اجلانی کے بارے میں نازل ہوئی تھی یا ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ یا ہم کہیں گے کہ مفسرین نے جب یہ کہا ہے کہ یہ ایت ویمر اجلانی کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ تفسیر بالمثال ہے. وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ویمر اجلانی جو ہیں وہ اور ان کی بیگم لیان والی آیات میں داخل ہیں, یہ ایتیں ان کو شامل ہیں, اور ہلال بن امیہ اور ان کی بیگم جو ہیں وہ بھی ان آیات میں داخل ہیں اور یہ ایتیں ان کو شامل ہیں, اور بعد میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ ایتیں سب کے لیے ہیں کیونکہ الفاظ عام ہیں. الفاظ کیا ہیں جی؟ والذین یرمون, وہ لوگ, یہ الذین کا لفظ عام ہوتا ہے, عموم کے لیے ہوتا ہے, وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں تو ان کا یہ حکم ہے. تو الفاظ عام ہیں, تو اس لیے مفسرین نے جو سبب نزول ذکر کیا ہے اس کے ساتھ آپ آیت کو خاص نہیں کریں گے, بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ جو مفسرین نے سلف صالحین نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر بالمثال. اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَإِنَّ آیَةَ الْكَلَالَةِ نَازَلَتْ فِي جابر بن عبداللہ. مفسرین کہتے ہیں جی کلالہ والی آیت جو ہے یہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کلالہ والی آیت کون سی ہے جی؟ اور کلالہ کہتے کس کو ہیں پہلے یہ بتائیں. ہاں جی کون بتائے گا آپ میں سے کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ نے کوشش کی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں جی. ہاں تو کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن کلالہ کہتے کس کو ہیں؟ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جو فوت ہوا, مرنے والا مر گیا, نہ اس کے والدین تھے جب فوت ہوا, وہ پہلے فوت ہو چکے تھے, نہ اس کی اولاد تھی. یہ کیا ہے؟ کلالہ. اب کلالہ کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کا پھر وارث کون بنے گا؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے آئے اور میں اتنا شدید بیمار تھا کہ مجھے ہوش بھی نہیں رہتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کا پانی بچا ہوا آپ نے میرے اوپر ڈالا تو مجھے ہوش آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول لمن المیراث, میرا وارث کون بنے گا؟ انما یرثنی کلالہ, میں تو کلالہ ہوں. تو تب یہ آیت نازل ہوئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کہ یہ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو یہ بہن جو ہے اس کے مال میں سے آدھا لے جائے گی, اور اگر فوت ہونے والی کلالہ جو ہے وہ لڑکی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا بھائی جو ہے اس کے مال کا وارث بنے گا. یعنی کہ خاوند کو اس کا حصہ دیا جائے گا, پہلے وہ لے گیا, اس کے بعد جو مال بچے گا وہ اولاد تو ہے نہیں, وہ کون لے گا مال؟ بھائی لے گا. اور اگر یہ دو ہیں بہن بھائی, کلالہ فوت ہوا اور جو باقی زندہ وارث ہیں وہ اولاد تو نہیں ہے, والدین تو نہیں ہیں, لیکن بہن بھائی ہیں دو یا دو سے زیادہ, تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. 2 ہیں تو 2/3 ملے گا, اور اگر اس سے بھی زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یعنی کہ دیکھیں اگر وہ چھوڑ کے گیا ہے بھائی وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, فوت ہونے والی ہے بہن عورت, یعنی کہ اور فوت ہوئی بھائی چھوڑ کر گئی ہے تو یہ بھائی جو ہے سارے مال کا وارث بن جائے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, لیکن اگر وہ وارث بننے والی 2 بہنیں ہیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ, ان کو کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. اور اگر وارث جو ہیں وہ بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر اصول چلے گا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ جو بہن ہے اسے سنگل اور بھائی کو ڈبل ملے گا. اچھا جی, اب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ جابر بن عبداللہ کے بارے میں. تو اب کیا کہیں گے کہ یہ آیت جو ہے جابر بن عبداللہ کے بارے کے لیے ہے صرف,
نہیں، کوئی بھی آج تک قیامت تک فوت ہو اور وہ کلالہ ہو، اس کے والدین نہ ہوں، اس کی اولاد نہ ہو، اس کا حکم وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور جو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت نازل جابر بن عبداللہ کے بارے میں، تو یہ کیا ہے؟ التفسیر بالمثال۔ ایسے ہی وَإِنَّ قَوْلَهُ، مفسرین کہتے ہیں جی وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کہ آپ ان کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے۔ کن کے مابین؟ یہودیوں کے مابین۔ اہل کتاب آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس حکم کے مطابق جو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے۔ اچھا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی بنی قریظہ والنضیر۔ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بنو قریظہ اور نذیر کے بارے میں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو ان کے مابین فیصلہ کر دیں اور چاہیں تو ان سے اعراض کریں، ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے مابین فیصلہ کریں ان اصولوں کے مطابق جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی ہے بنو قریظہ اور نذیر کے بارے میں۔ تو آج کل اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپ لوگ فیصلہ کریں، تو کیا ہم ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جی ہم کریں گے، اور قرآن کے مطابق کریں گے، اور دلیل یہی آیت ہوگی۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو بنو قریظہ کے بارے میں ہے، نذیر کے بارے میں ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، مفسرین نے کہا ہے، سلف صالحین نے کہا ہے۔ ہم کہیں گے سلف صالحین نے جو کہا ہے وہ ہے تفسیر بالمثال، کہ یہ آیت ان کو بھی شامل ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو شامل ہوئی اور بعد میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّ قَوْلَهُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو مسلمان ان کو پشت دکھائے۔ کن کو؟ تو پشت کن کو دکھائے گا پھر؟ دشمن کو، یعنی کہ بھاگ رہا ہے میدان سے، میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ جو پشت دے کر بھاگ جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ وہ آیت میں بیان ہوئی ہے۔ کیا بیان ہوا ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ تو آیت میں کہا گیا کہ جو دشمن کو پشت دیتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس پہ اللہ ناراض ہوگا، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب کہا گیا یہ آیت نازل ہوئی ہے بدر کے بارے میں۔ کس غزوے کے بارے میں نازل ہوئی ہے جی؟ غزوہ بدر کے بارے میں۔ تو آج کل اگر مسلمانوں اور کافروں کے مابین شرعی جہاد ہو اور اس میں کوئی مسلمان فوجی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو کیا یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی ہے۔ اور اگر فوجی آگے سے کہے نہیں جی میرے لیے تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو مفسرین نے لکھا ہے، یہ تو بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو ہم کہیں گے وہ مفسرین نے جو لکھا ہے، سلف صالحین نے جو کہا ہے، وہ کیا تفسیر بالمثال۔ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف بدر کے لیے ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان کے بارے میں نازل ہوئی تو وہ سب سے پہلے اس آیت کا حصہ ہیں، باقی یہ سب کے لیے، کیونکہ اللہ نے عام لفظ بولا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ومن، اللہ نے کیا کہا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ پڑھیں ذرا، ومن یولہم، جو بھی، کیوں جی من کا لفظ عام ہے کہ نہیں عام؟ یہ عام ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّ قَوْلَهُ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت یہ نازل ہوا ہے کن کے بارے میں؟ یہ نازل ہوا ہے فی قضیۃ تمیم الداری وعدی بن بدہ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے تمیم داری اور عدی بن بدہ کے کیس میں، ان کے معاملے میں۔ یہ کیا صورتحال ہے جی؟ اس آیت میں، یہ آیت کس سورت کی ہے؟ دیکھیں ذرا، سورہ مائدہ۔ پوری آیت میں
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض. آپ کوئی مسلمان سفر کی حالت میں ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے، اپنے محلے میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ سفر کی حالت میں ہے، باہر کہیں گیا ہوا ہے اور ادھر اس کو محسوس ہو گیا کہ اب میرے اوپر موت طاری ہونے لگی ہے، میں فوت ہونے والا ہوں. اب اپنے لوگ تو موجود نہیں ہیں، وصیت کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ وصیت کرنا چاہتا ہے کسی کے حق میں. تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا اثنان ذوی عدل منکم، وصیت پہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے، 2 مسلمان قابل اعتبار عادل قسم کے لوگوں کو گواہ بنا لے. او آخران من غیرکم، یا چونکہ سفر کی حالت میں ہے، ہو سکتا ہے اس کو مسلمان نہ ملیں، تو پھر 2 کافر پکڑے، ان کو گواہ بنا لے. حالانکہ عام طور پہ کافروں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ہمارے معاملات میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس کیس میں یہ کون سا کیس ہے جی کہ موت آ رہی ہے، اور کہاں پہ آئی ہے موت؟ سفر کی حالت میں. ہو سکتا ہے آپ کسی کافر ملک میں ہوں، تو وہاں پہ آپ کو مسلمان مل جائیں، ان کو آپ گواہ بنا لیں تو اچھی بات ہے. وہ نہ ملیں تو جو دوسرے ہیں او آخران من غیرکم، کوئی اور تمہارے غیر میں سے یعنی کہ نان مسلم، آپ ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس معاملے میں ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی. اچھا، اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ نازل ہوا ہے کس کے کیس میں؟ تمیم داری اور عدی بن بدع کے کیس میں. یہ کیس کیا تھا؟ یہ کیس یوں تھا کہ ایک آدمی جس کا تعلق تھا بنو سہم سے، یہ قبیلہ ہے، یہ سفر میں نکل گیا، یہ مسلمان تھا، اور یہ سفر میں گیا تمیم داری اور عدی بن بدع کے ساتھ، اور یہ دونوں اس وقت تک کافر تھے. کون کافر تھے؟ تمیم داری اور عدی بن بدع. اب یہ جو سہمی ہے، اس کو ایک ایسے علاقے میں موت آئی جہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ یہ جو تمیم داری اور عدی بن بدع ہیں، یہ اس سہمی مسلمان کا چھوڑا ہوا مال لے کر آئے. جب واپس آئے، سفر سے واپس آئے، تو جو مال چھوڑ کر فوت ہوا تھا یہ لے کر آئے. اب وارثوں نے کہا بھی مال میں تو ایک پیالہ تھا چاندی کا جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ تو نہیں ملا. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمیں تو نہیں پتا اس کا. کنہوں نے کہا؟ تمیم نے اور عدی بن بدع نے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے قسم لی، تو انہوں نے قسم دے دی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. پھر بعد میں یہ پیالہ مکہ میں مل گیا، کسی شخص کے پاس تھا. تو انہوں نے پوچھا بھی تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پیالہ خریدا ہے تمیم داری سے اور عدی بن بدع سے، ہم نے ان سے خریدا ہے. تو پھر وہ جو آدمی فوت ہوا تھا اس کے وارث کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی اور کہا کہ ہم سچے ہیں، ہماری یہ گواہی قبول کی جائے، مانی جائے کہ یہ پیالہ ہمارا ہے. اور پھر وہ پیالہ یعنی کہ ان کی ان قسموں کی بنیاد پہ جو انہوں نے اٹھائی تھی کہ ہمارے جو فوت ہوا یہ اسی کا تھا اور ہم وارث ہیں، یہ ہمارا بنتا ہے، ان کی قسمیں قبول کر لی گئیں اور پیالہ ان کو دے دیا گیا. تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. تمیم داری اور عدی بن بدع کے کیس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو آج کل اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقے میں فوت ہو جہاں پہ وصیت پہ گواہ بنانے کے لیے اسے 2 مسلمان نہ ملیں، تو 2 نان مسلم کو وہ گواہ بنا لے، تو ان کی گواہی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ چلے گی، مانی جائے گی. اور یہ نہیں کہا جائے گا نہیں یہ آیت تو مفسرین نے لکھا ہے، یہ تو تمیم داری اور عدی بن بدع کے کیس میں نازل ہوئی ہے. ہم کہیں گے یہ آیت تمیم داری عدی بن بدع والے کیس کے لیے بھی ہے اور ہر اس کیس کے لیے ہے جو اس آیت میں داخل ہو اور بعد میں پیش آئے. آگے کہتے ہیں وقول ابی ایوب، ابو ایوب انصاری کا کہنا کہ ان قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تلقوا بایدیکم للتہلکہ، اپنے ہاتھوں کو
ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نازلت فینا، یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں. ہمارے بارے میں کون جی؟ ہمارے بارے میں انصاریوں کی جماعت کے بارے میں. کہتے ہیں یہ آیت انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی. اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ ایوب انصاری کہ یہ آیت انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو کیا یہ آیت بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس آیت کا حصہ بنیں گے. اور اگر وہ آگے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو ہم کہیں گے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مفسرین نے کہا ہے، سلف صالحین نے کہا ہے، لیکن یہ تفسیر بالمثال ہے. یہ کیا یہ تفسیر بالمثال ہے، اور یہ آیت سب کے لیے ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہاد کے لیے گئے، رومیوں سے جہاد چل رہا تھا. تو ایک مسلمان نے کافروں کی بہت بڑی جماعت پہ حملہ کر دیا. اب موت یقینی ہے کہ یقینی نہیں ہے؟ تقریباً یقینی ہے. تو لوگوں نے اس موقع پہ یہ آیت پڑھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی کہ خودکشی کر رہا ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو ابو ایوب انصاری نے اس موقع پہ کہا تھا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، اللہ کی راہ میں مال لٹاتے رہے، اور جب حالات اچھے ہو گئے، مسلمان سنبھل گئے، فتوحات ملنے لگیں، تب ہم نے کہا کہ ہم نے بہت سا مال ضائع کر دیا ہے، اب ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کو گھر بنانے چاہیے، کوئی باغات، کوئی اپنا کچھ کرے، مال اب بہت ہم نے لٹا دیا. تو یہ آیت تب نازل ہوئی تھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ کنجوسی کر کے، مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی ہے انصاریوں کے اس گروپ کے بارے میں جنہوں نے یہ سوچ رکھی تھی. تو یہ تفسیر بالمثال ہے، ورنہ وہ تمام معاملات جو اس آیت میں داخل ہوتے ہیں ان میں یہ آیت پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو ان تمام معاملات پہ چشمہ کیا جائے گا. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. یہ وَنَظَائِرِ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا قولہم کے اوپر عطف لے جائیں. اور تو بہرحال کہتے ہیں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، مما، ان میں مثالوں میں سے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں. کون ذکر کرتے ہیں؟ مفسرین، سلف صالحین. انہ نازل، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا ہے، فی قوم من المشرکین بمکہ، مکہ میں مشرکین کی ایک قوم کے بارے میں. تو یہ کیا ہوگا؟ تفسیر بالمثال ہوگا. او فی قوم من اہل کتاب الیہود والنصارى، یا یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل کتاب کی قوم کے بارے میں. اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک قوم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. او فی قوم المؤمنین، یا مفسرین بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مومنوں میں سے ایک قوم کے بارے میں، فلاں قبیلے کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، انصار کے بارے میں، قریشیوں کے بارے میں، ہاشمیوں کے بارے میں. تو کہتے ہیں ابن تیمیہ، فالذین قالوا ذلک، جنہوں نے یہ بات کہی ہے. کون سی بات جی؟ کون سی بات؟ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی. نازلت هذه الآیہ فی کذا، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت اویمر اجلانی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت اوس بن صامت کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی. تو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، لم یقصدوا، ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان حکم الآیتی، کہ آیت کا حکم جو ہے مختص باولئک الاعیان، کہ آیت کا حکم ان شخصیات کے ساتھ خاص ہے، دون غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان کا یہ مقصد نہیں ہے. فإن هذا لا يقوله مسلم، یہ بات کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، ولا عاقل على الاطلاق، بلکہ کوئی کافر عقل مند بھی نہیں کہے گا على الاطلاق، مطلق طور پہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب قرآن پاک کی یہ جو آیتیں ہیں جو فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، بس اسی اس کا حکم اس کے ساتھ خاص ہے. بس آج کوئی زہار کا مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، بھی پتہ نہیں ہے تمہیں کیا جواب دوں، کیونکہ وہ آیت جو ہے زہار والی وہ تو اوس بن صامت کی بیوی کے بارے میں تھی. تو یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا. تو سلف صالحین کیسے کہہ سکتے ہیں؟
کوئی عام مسلمان یہ بات نہیں کہے گا، بلکہ کوئی کافر عقل مند بھی یہ بات نہیں کہے گا، تو سلف صالحین اور پرانے مفسرین یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. وہ تو بس آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس آیت کے حکم میں داخل ہیں، تو یہ تفسیر بالمثال ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت صرف ان کے ساتھ خاص ہے. واضح ہے یہ گفتگو؟ جو سو رہے ہیں وہ بتائیں واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ ہاں جی، کون کون سو رہے ہیں؟ چلیں جی.